تو سر 27ویں تو چلے آ گئی ہے، مگر اب ساتھ ہی 28ویں کی بھی باز گشت شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. حکومت پہلے ہی تقریباً ہر ادارے پر تو کنٹرول حاصل کر چکی ہوئی ہے. تو سر آپ کے خیال میں آخر یہ 28ویں ترمیم میں کیا لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ کیا رہ گیا ہے جو ابھی انہوں نے پورا کرنا ہے؟ دیکھیے، اس ترمیم میں کچھ چیزیں جو لوگ مانگ رہے تھے، جیسے یہ MKM کہہ رہی تھی کہ آرٹیکل 140A کو NFC بھی وارڈز ایکسپینڈ کریں، تو انہوں نے ان کو یہ دلاسا دیا ہے کہ وہ 28ویں ترمیم میں ہم اس کو لے کے آئیں گے. اس طرح بلوچستان کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی قومی اسمبلی میں نشستوں کو بڑھایا جائے، تو وہ بھی نہیں ہو سکا. وہ بھی انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم میں کوشش کریں گے اس وقت تک کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، جیسے 26 میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، وہ اب نمبر پورا ہوا تو انہوں نے 27ویں میں کر دیا ہے. تو ابھی کچھ چیزیں جو اب نہیں ہو سکی وہ شاید 28ویں میں کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ اب ان کے پاس نمبر موجود ہے تو کوشش کریں گے کہ اپنی تمام خواہشات اور تمنائیں پوری کر لیں. بالکل سر، کیونکہ NFC ایوارڈز پہ بات ہو رہی تھی، یہ سننے میں آیا تھا کہ صوبوں کے فنڈز کے حوالے سے بھی سارے اختیارات کو کافی حد تک کم کیا جائے اور فیڈرل کو دیا جائے، لیکن اوبویسلی پیپلز پارٹی اس پہ نہیں مانی. 28ویں میں ایسا کیا ہو جائے گا جو وہ اس پہ آ جائے گی، اس بات پہ مان لے گی؟ وہ میرے خیال ہے 28ویں میں بھی وہ یہ نہیں مانیں گی. نہیں مانے گی. تمام چیزیں جو کہ ابتدائی مسودے میں تھیں وہ ضروری نہیں کہ ساری مانی جائیں، لیکن کوشش کرتے رہیں گے. جب کبھی ان کے پاس تعداد پوری ہوگی تو وہ کر لیں گے. یہی جمہوریت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں اتفاق رائے پیدا کرنے کی، اور کوئی اتفاق رائے ہو جائے تو پھر کر لیں، نہ ہو سکے تو اسے ڈراپ کر دیں. اس دفعہ بھی یہ چیز انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، پیپلز پارٹی نے اس کو نہیں مانا. پیپلز پارٹی نے یہ بھی نہیں مانا کہ ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ کو بھی فیڈرل لسٹ میں شامل کیا جائے، تو وہ بھی نہیں ہو سکا. تو جو چیز یہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوگا، میرے خیال میں وہ منظور نہیں ہوگی. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی چیز وہ کرنا چاہتے تھے لیکن نمبر نہیں تھے ان کے پاس، تو ان کو ڈراپ کرنا پڑا تھا. بالکل سر، گزشتہ کئی مہینوں سے پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کی بھی آوازیں سامنے آئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کو اختیار دینے سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ صوبے زیادہ کر دیے جائیں تاکہ گورننس میں بھی زیادہ بہتری ہو سکے؟ نہیں، وفاق کو تو اس وقت کوئی زیادہ اختیارات نہیں دیے گئے. وفاق کو کون سا اختیار دیا گیا؟ نہیں سر، مطلب بات ہو رہی تھی نا کہ ہم وفاق کو کرتے ہیں، سارے جو تعلیم ہے، صحت ہے، ایسا کہ جتنے بھی شعبے ہیں وفاق کے پاس واپس لے کر آتے ہیں، جو کہ ابھی ہو نہیں سکی. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ اگر صوبے آپ بڑھا دیں. نہیں، صوبے بڑھانے کی بجائے آپ مقامی حکومتوں کا نظام قائم کریں. کیونکہ صوبے آپ کتنے بڑھا لیں گے؟ 12 بنا دیں گے یا 35 بنا لیں گے. لیکن یہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے یہ تو ہر تحصیل میں ہوگا، ہر یونین کونسل میں ہوگا. اس کو آپ اختیارات دیتے نہیں. صوبے بنائیں گے تو ہر صوبے کی ایک اسمبلی ہوگی، اس کا ایک گورنر ہوگا، اس کا ایک چیف منسٹر ہوگا، اس کی کیبنٹ ہوگی، اس کے اوپر اتنے اخراجات ہوں گے. وہ کیسے مینج ہوگا؟ وہ کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ہے لیکن میرے خیال میں وہ پریکٹیکل نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہوں تو اس کا بہترین طریقہ مقامی حکومتوں کو میننگ فل بنانا ہے. تو مقامی حکومتوں کو میننگ فل بنائیں، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دیں، وہ نسبتاً زیادہ آسان ہوگی. صوبے بنانے کے لیے تو صوبائی اسمبلیوں کی بھی 2/3 میجورٹی چاہیے، وہ اس کے علاوہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی بھی 2/3 چاہیے. تو وہ بڑا مشکل ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. اچھا، لیکن یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام، ہر ضلع کا، ہر تحصیل کا، ہر یونین کونسل کا جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے وہ اسٹرینگتھن ہو، وہ اپنا اپنا کام چلائے، ان کو پیسے دیے جائیں، 35% کم از کم لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے خرچ کیے جائیں، تو پھر ہمارے یہاں ڈیولوشن کا تقاضا پورا ہوگا. اس وقت جو صوبائی حکومتیں تمام اختیارات کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد اور آگے پاس آن نہیں کر رہی، تو یہ بہت ہی ناجائز بات ہے. ٹھیک سر، سم اپ کرنا چاہیں گے آپ کے خیال میں ملک میں جو مبصرین اور اپوزیشن جو بات کر رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے تمام جمہوری روایات، آئین سمیت ہر چیز کو رول بیک کر دیا، اور یہاں تک کہ خواجہ آصف صاحب تو خود کہتے ہیں کہ اس نظام کو وہ ہائیبرڈ کہہ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام درست سمت میں جا رہا ہے یا ہم جمہوریت اور آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟
اور اس کو مزید کمزور کر رہے ہیں؟ دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے جو ہائیبرڈ کہا ہے وہ درست کہا ہے، اور میرا خیال میں یہ آج ہائیبرڈ نہیں ہے، یہ 1958 سے بلکہ 1954 سے ہائیبرڈ ہے، جب ہم نے ایک یونیفارمڈ کمانڈر ان چیف آف دی آرمی کو وزیر دفاع بنا کے کیبنٹ کے اندر بٹھایا تھا۔ تو اس وقت سے یہ ہائیبرڈ نظام ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، آج بھی یہی ہائیبرڈ ہے، بالکل صحیح بات ہے، خواجہ صاحب کی بات کو ہم رد نہیں کرتے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اب سے پہلے، وہ جب اپنی ٹرم مکمل کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے الوداعی خطاب میں یہ بات پبلکلی کہی تھی کہ ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے 70 سال سے، جو اچھی بات نہیں ہے، اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا، اور میں خواجہ آصف صاحب کی بات ان دونوں کو ملا کے کہوں تو یہ ہائیبرڈ نظام ہے، لیکن اس کو ختم کرنا جو ہے وہ ایک سیاست دانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور فوج کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ نکالیں آپس میں بیٹھ کے کہ یہاں پہ ایک نارمل ٹرو ڈیموکریسی کا نظام قائم ہو جائے۔ کیونکہ ہم وقت کے ساتھ اس کو مزید کمزور ہی کر رہے ہیں، جمہوریت کو۔ اصل میں کبھی کمزور ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اکثر تو کمزور ہی رہی ہے، طاقتور تو نہیں ہوئی، یعنی جمہوریت پہلے سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہوئی، بہت زیادہ کمزور بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس کے اندر پہلے بھی بہت تھی، اور سب سے بڑی کمزوری تو یہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے، یہی اس کی کمزوری ہے۔ کچھ ہمارے سیاستدان بھی چیزوں کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتے، اور ان کو اپنے آپ کو ٹھیک سے کنڈکٹ نہیں کرتے۔ مثال کے طور سے ابھی یہ جو لائف ٹائم امیونٹی دینے کا فیصلہ ہے، جی، یہ کس عقل مند نے ان کو مشورہ دیا؟ یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ بدنام بھی ہوں گے، اس پارلیمنٹ کے اوپر ایک دھبا رہے گا ہمیشہ، اور جو عوامی فلاح کے کام ہے، مثلا لوکل گورنمنٹ کو کامیاب، فوج تو نہیں کہتی کہ نہ قائم کریں، فوج تو بلکہ چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹس قائم ہوں، تو یہ ہمارے الیکٹڈ نمائندے جو صوبوں میں ہیں اور مرکز میں ہیں وہ نہیں کرتے، تو خود اپنی بدنامی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے سیاست دانوں کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دونوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جمہوریت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ ویسے انفارچونیٹلی پوری دنیا کے اندر جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، جو لوگ جمہوریت کو ناپتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جمہوریت بہت کمزور ہے۔ خود آپ دیکھیے نا، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھی جمہوریت کا حال کو بہت اچھا نہیں ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی جو پاپولسٹ لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ پارٹیاں ہیں، وہ جیت رہی ہیں اور وہ بھی جمہوریت کو کمزور کر رہی ہیں۔